السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے منشور مدینہ یعنی میثاق مدینہ یعنی چارٹر آف مدینہ ہم نے ڈسکس کیا، جو اسلام کا پہلا تحریری معاہدہ تھا اور دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقتوں کے لیے مسلمانوں کو منظم ایک حکومت کا نظام قائم کرنے کے لیے مدینہ میں اس میثاق مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ہم نے جیسے کہ پاسٹ میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا تبلیغ کے بعد قریش کیسے ان کے دشمن بن گئے تھے اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے تاکہ وہ مذہب سے ہٹ جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ہر طرح سے کی تکلیف برداشت کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ اب مدینہ میں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے نہ ہوں، دوبارہ دہرائی نہ جائیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کی بنیاد رکھی اور یہ معاہدہ کیا۔ جیسے کہ قریش نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا۔ اب وہ مسلمان جو پہلے مکہ میں رہتے تھے اب وہ مدینہ شفٹ ہو گئے۔ اب قریش کے لیے مشکل ہو گیا کہ مسلمانوں کو کیسے تکلیف دے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایذا رسائی کے لیے دوسری تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ آج ہم پڑھیں گے قریشی مخالفت کا ایک نیا رخ، جس میں انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو اپنے اطاب کا نشانہ بنایا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے قریش کی مخالفت کا نیا رخ۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ سکون کی تلاش میں اور اسلام کا دائرہ وسیع کرنے آئے تھے، لیکن کفار یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں سکون سے رہیں بلکہ اسلام جسے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے پھیلتا چلا جائے۔ یہ بات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مدینہ آنے کے بعد بھی خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کی ریشہ دوانیاں یہاں تک بھی جاری رہیں کہ ان کے سینوں میں حسد کی آگ جو بھڑک رہی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے اور ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ان کی دشمنی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، جو جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو قریش کی مخالفت کا ایک نیا رخ تھا۔ تو آئیے غزوات میں شروعات کرتے ہیں غزوہ بدر سے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں کفار اپنے ناپاک عزائم کو لے کر میدان بدر میں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے۔ غزوات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی جو غزوہ بدر کہلاتی ہے، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلا غزوہ کون سا تھا تو وہ غزوہ بدر تھا، جو 2 ہجری میں ہوا، جس کے مختلف اسباب تھے جو وقتاً فوقتاً واقعات کی صورت میں سامنے آئے۔ تو آئیے اسباب سمجھتے ہیں کہ کون سے اسباب تھے غزوہ بدر کے۔ پہلا ہے عبداللہ بن ابی کو خط، یعنی اس جنگ کا بنیادی سبب وہی کفر اور اسلام کی کشمکش تھی جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے تھے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ کو، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا۔ خط کے الفاظ تھے: تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے یہاں پناہ دے کر رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ کیا تم اپنے بھائی اور بیٹوں سے لڑو گے، کیونکہ اس وقت تک اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، قریش کے اس خط پر عمل نہ کر سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے ارادے واضح ہو گئے کہ قریش یہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ مدینہ کے دفاع کے لیے انتظامات کریں۔ اور دوسری طرف قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان مدینہ میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسری طاقت بھی ہے۔ اس نے ان کے غصے کو اور تیز کر دیا۔ دوسرا سبب ہے حضرت سعد بن معاذ کو ابو جہل کی دھمکی، یعنی اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عمرہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست امیہ بن حلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل جو دشمن اسلام تھا اس وقت، اس کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا کہ اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ نے فرمایا: تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے۔
اس سے مراد شام کا وہ راستہ تھا جہاں جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ یہ واقعی مسلمانوں نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی، جس پر ان کے تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی دفاع کے لیے آس پاس کے قبائل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، جن میں سے بہت سے قبیلے جہنیہ اور مزنیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اگر کوئی ان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور اگر مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ ساتھ دیں گے۔ گو کہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے بچاؤ اور مدینہ کی دفاع کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، اور مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ تیسرا سبب تھا کرز بن جابر کا حملہ۔ قبائل سے معاہدے کے بعد مکہ کے رئیس کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے چراغاں پر حملہ کر کے بہت سے مویشی چھین کر مدینہ لے گیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سبب واقعہ نخلا۔ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا اور تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، اور ایک خط دیا کہ اسے 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلا کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا، جس میں تحریر کیا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ تھے: نخلا کے مقام پر قیام کرو اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطلع کرو، یعنی مدینے والوں کو بتاؤ۔ اتفاق سے قریش کے ایک تجارتی قافلے کا گزر ہو رہا تھا۔ عبداللہ نے تیر مارا، جس سے عمرو بن حضرمی نامی شخص قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس قدم پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اور مال غنیمت قبول نہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمرو بن حضرمی کا شمار معززین قریش میں ہوتا تھا۔ 5ویں نمبر پہ جو سبب تھا وہ تھا افواہ، قافلے کا لٹنا اور عمرو بن الحضرمی کا قتل۔ قریش کے مکہ کے لیے بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ ایک تو یہ کہ چند مسلمانوں نے اس علاقے میں پہنچ کر اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کی شجاعت اور خودداری کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا۔ اس کے قتل کی اطلاع پا کر قریش کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ الحضرمی کے قتل نے ان کے لیے فوراً ہی سبب پیدا کر دیا، اور ویسے بھی خون کا بدلہ لینا ان کا قومی خاصہ تھا۔ ابھی الحضرمی کے قتل پر غم و غصے کا اظہار ہو ہی رہا تھا کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس قافلے کا مسلمانوں کے ہاتھوں لٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی، جسے وہ کب گوارا کر سکتے تھے۔ فوراً ہی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گو کہ بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا، لیکن قریش اب مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھان چکے تھے، اس لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ لی اور مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ تھے غزوہ بدر کے اسباب۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا، اور ساتھ ہی مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ تمام انصار و مہاجرین نے یک زبان ہو کر کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے چلیں گے، ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے ہر ایک اپنی جگہ جہاد کی جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا، اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار اور رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، ان کے اپنے عزیز و اقارب سے مقابلہ تھا، لیکن اسلام کی محبت نے ان سب رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ حق و باطل کا فرق تھا، چنانچہ انصار اور مہاجرین، جن میں انصار کی تعداد 231، اوس اور خزرج جن میں سے 11 اور خزرج کی تعداد 170 تھی۔ بعض جگہ MCQs میں اوس کی تعداد 61 اور خزرج کی تعداد 170 آتی ہے، تو اس مناسبت سے مسلمان لشکر کی تعداد 313 یا 314 ہوتی ہے، یعنی انصار کی تعداد 231 اور مہاجرین کی تعداد 83 ہے۔
تو اس حساب سے 313 یا 314 مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تھی غزوہ بدر میں۔ یہ مختصر قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا، جہاں دشمن پہلے سے ہی مناسب مقامات پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مختصر لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ جنگ بڑے زوروں سے ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ استقرار کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانہ سے گر گئی۔ اسی عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شہادت وہو پڑھ کر دم کیا اور قریش کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھ میں نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ مسلمان نہایت ہی بے جگری سے لڑتے رہے۔ باپ بیٹا اور بھائی بھائی آپس میں مقابلے پر تھے، جس کو رشتوں کا احساس نہ تھا، کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ آخر کار جیت حق کی ہوئی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے میدان جنگ جیت لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ خدا اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی تو اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے 70 آدمی کام آئے، جن میں ابو جہل اور عقبہ جیسے سردار بھی شامل تھے۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آئیے اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے نتائج۔ جتنی ہی جنگ اہم تھی اتنے ہی اس کے نتائج دور رسد ثابت ہوئے۔ پہلا ہے کفار کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی۔ دوسرا ہے اس جنگ نے عرب قبائل پر واضح کر دیا کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں۔ دوسری طرف قریش کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان، جنہیں وہ کمزور سمجھ رہے تھے، اتنی آسانی سے ان کا نشانہ نہیں بن سکتے۔ تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں قریش کو جو مجموعی طور پر نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اس نقصان نے ان کا زور توڑ دیا۔ تو چوتھا نتیجہ یہ تھا کہ اس جنگ کے بعد قریش اپنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، جس نے غزوات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ پانچواں نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو جو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ غزوات کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ چھٹا ہے میثاق مدینہ کے روز سے یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کے ارادے بھی واضح ہو گئے۔ اس زمانے کا قانون جنگ اور مظلوم مسلمانوں کے جوش و انتقام کا تقاضا یہی تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر خدا کے رسول نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا، یعنی 70 آدمی ان کے مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا دیا گیا، اور جو ان میں سے پڑھے لکھے تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تاکہ وہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت پر بھی اس جنگ کا اچھا اثر پڑا، کیونکہ کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، جس نے ان کی مالی حالت پر نمایاں اثر ڈالا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اگر اس مقابلے میں فریقین کی تعداد پر غور کیا جائے تو مٹھی بھر مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا حاوی فوج سے مقابلہ تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا، اور حقیقت میں یہ معجزہ ہی تھا، یعنی مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ کی مدد کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام اور ان جانثاروں کی حفاظت مقصود تھی۔ اسی لیے مسلمانوں کو قدرت کی طرف سے اتنی طاقت ملی کہ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ تو آئیے وجوہات سمجھتے ہیں، جن میں پہلی وجہ ہے جگہ کا انتخاب۔ جگہ کا انتخاب قریش پہلے ہی کر چکے تھے اور جنگی نقطہ نظر سے مناسبت سے مقامات پر قبضہ کر لیا، لیکن یہی جگہ ان کے لیے شکست کا باعث ہوئی، کیونکہ مسلمان ان سے اونچی جگہ پر تھے، جس سے کفار کو مسلمان تعداد میں کافی زیادہ دکھائی دیے۔ وہ اس پر گھبرا گئے، اور جس کے مسلمانوں کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار کی تعداد ان سے زیادہ ہے، اپنے اوپر اعتماد تھا۔ دوسرا ہے موسم۔ مسلمانوں کا ساتھ موسم نے بھی دیا، یعنی بارش ہوئی، جس سے مسلمانوں کی طرف سے زمین ہموار ہو گئی، جبکہ قریش کی طرف کیچڑ ہو گئی اور انہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہوئی۔ گویا کہ جنگ کی وقت بارش ہونا بھی مسلمانوں کے لیے غیبی مدد تھی۔ تیسرا سورج کی شعاعیں۔ مسلمان مقام پر تھے، وہاں سورج ان کی پشت پر تھا، جبکہ کفار کے سامنے سورج تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ہو کر مقابلہ کی کوشش کرتے، لیکن سورج کی تیز شعاعیں آڑے آ جاتی اور انہیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ چوتھا ہے ترتیب و تنظیم۔ تعداد چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو،
اگر اس میں ترتیب نہ ہو تو مقابلے میں دشواری ہوگی۔ یہی حال تھا قریش کا۔ ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان میں ترتیب و تنظیم نہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے مختصر قافلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے صف بندی کی تھی، جس میں نظم و نسق تھا، نظم و ضبط تھا اور ترتیب جنگی نقطہ نگاہ سے تھی۔ یہ مسلمانوں کی کامیابی کا اہم سبب بنی۔ پانچواں ہے ایمان و اعتماد۔ مسلمان اللہ پر ایمان اور اپنی ذات پر اعتماد رکھتے تھے، اس لیے جنگ کے خوف سے اور انجام سے بے نیاز ہو کر رات بھر سوئے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دونوں صورتیں یعنی فتح کی صورت میں فتح و غازی اور موت کی صورت میں شہید نہایت ہی اہمیت تھی۔ صبح جب اٹھے وہ دشمن سے مقابلے کے لیے آئے تو تازہ دم تھے، جبکہ قریش کو یہ چین نصیب نہ تھا۔ اس کی ساری رات جنگ کے خیال سے اور اپنے انجام کے خوف میں گزری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح مقابلے پر آئے تو تھکن اور بے چینی تھی، تو جس سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چھٹا ہے اللہ کی مدد۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو فتح کی بشارت ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے پورے جوش و ولولے سے لڑے، جس نے زبردست شکست دے کر ان کی مجموعی طاقت ختم کر دی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا غزوہ بدر کا واقعہ، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا کہ کتنی تعداد تھی اور کہاں پر یہ سارے حالات ہوئے، پس منظر کیا تھا، واقعات کیا تھے، اسباب کیا تھے، اس کے بعد نتائج کیا نکلے۔ امید ہے آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج تک اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ غزوہ کو ڈسکس کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔